اللهم أنت السلام اللهم أنت السلام لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، اولاً بات تو یہ کہ یہ ممبر علماء کرام کا ہے، اس پہ ہم جیسے لوگوں کی بات نہیں بنتی۔ دوسری بات یہ، اب جب مجھے آپ نے بٹھا ہی دیا یہاں پہ، تو ہمارے یہاں ڈاکٹروں کے اندر ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ اگر ہمارے یہاں مریض آئے اور بیمار ہو اور اس کے ساتھ متعلقین ساتھ ہو، ہم اس متعلقین کی ہر بات کو برداشت بھی کر لیتے، کیونکہ ان کے ہاں مریض کا غم بڑا پایا جاتا ہے۔ تھوڑا سا غم دل میں ہے جو ذہن میں آئے کہ آپ حضرات کے سامنے پیش کر دو، اللہ کی قسم سمجھ نہیں لگ رہی کہ کہاں سے شروع کروں اور کہاں پہ ختم۔ اللہ رب العزت کی آیت مبارکہ ہے، قرآن حکیم میں اللہ فرماتے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات۔ اللہ دوست ہے ان لوگوں کا جن لوگوں نے ایمان لایا، یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ تعالیٰ ان کو نکالتے ہیں ظلمات سے، اندھیروں سے، کہاں کی طرف؟ نور کی طرف۔ والذین کفروا، اور جن لوگوں نے کفر کیا، اولیاؤہم الطاغوت، وہ شیطان کے تھے ہیں، یخرجہم من النور الی الظلمات، یہ شیطان ان کو کھینچ کے لاتا ہے اجالے سے، نور سے، اللہ کی دی ہوئی ہدایت سے، الی الظلمات۔ علماء کرام اس آیت کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں، اس کی مثال اس شخص کی سی ہے جس کو اللہ رب العزت نے، اس آیت کی مصداق میں یہ بھی شامل ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، اس کے بعد اس ہدایت کی اس نے حفاظت نہیں کی، اور اس کے اندر جس سطح کی اللہ نے ہدایت دی، اس کو جس سطح کے اعمال دیے، یہ ان سے تنزل کر کے نیچے آیا اور اس کی کسی چیز پہ جو ہے نا شامل ہو گیا، تو اس نے یہ تھوڑے سے نور، یہ نور سے کدھر کی طرف گیا؟ ظلمات کی طرف۔ اور جس انسان نے آگے 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 بڑھتے 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 چلتے، اس کی مثال اس آدمی کی سی ہے جس کو اللہ تعالیٰ ظلمات سے نکال کے نور کی طرف لے آتے۔ اب ہم اپنے جانوں پہ دیکھیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو، آپ سب ماشاءاللہ پڑھا لکھا مجموعہ ہے، میں پڑھا لکھا ڈاکٹر انجینئروں کو نہیں کہتا، ہم لوگ پڑھے لکھے نہیں ہوتے۔ العلم لیس بکثرت روایات، یہ علم کثرت روایات نہیں ہے۔ میں اتنی یہاں پہ بکواس کر لوں، یہ کثرت روایات نہیں، ولیکن نور اللہ ید اللہ فی قلبہ، بلکہ اللہ کا وہ نور ہے جو اللہ کے عرش سے فرش تک آتا ہے اور دلوں کے اندر سما جاتا ہے، جس کا اثر دنیا پہ دکھائی دے، جس کا اثر اس کی جان پہ دکھائی دے۔ جو علم والا ہے اس کو کہیں بھی دیکھ لے، اس کی زندگی کا مقصد اس کے اندر سے شامل ہوگا، اس کی زندگی کا مقصد جھلکے گا اس کے اندر سے، اس کی زندگی کی حیت، اس کا ایک ویکٹر جس کو انگریزی میں کہتے ہیں، وہ پوری طرف سے اس کی ہر ادا سے پتہ چل جائے گا یہ اللہ کا عاشق ہے۔ وہ جب گھر میں جائے گا وہاں پہ انشاءاللہ بولنا بند نہیں کرے گا، اور مسجد کے اندر آ گیا تو یہاں پہ انشاءاللہ بسم اللہ یہ ساری چیزیں، اور گھر کے اندر جاتے ہی فرعون بن جائے، نہیں، بلکہ وہ ہر جگہ کیا ہوگا؟ اللہ کے لیے، جو حضرت فرماتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا گیا قل ان صلاتی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے، کون؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیں میں جاہل ہوں، اسی لیے مجھے روایات، اگر میں کوئی بات بیان کروں میرے پہ لازم ہے کہ میں اس کا حوالہ بھی بیان کروں۔ اگر کسی مستند عالم سے آپ سن رہے ہیں، اس کی سندی اس کا حوالہ ہے، اس لیے میں حوالے کے ساتھ بات کرنا پسند کرتا ہوں تاکہ لوگوں کے ذہن میں اس بات کے ساتھ یہ بات رہے۔ صحیح بخاری میں کتاب الایمان میں حدیث ہے، اور حدیث کا باب ہے انا اعلمکم باللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں تم سب میں سے زیادہ اللہ کو جاننے والا ہوں۔
میری باتیں آپ کو شاید آج کڑوی لگے، میں معذرت خواہ ہوں، لیکن اب مجھے اپنی یہاں بٹھا دیا تو اب تھوڑی سی آپ کو بھی جو ہے وہ برداشت کرنی پڑے گی باتیں. یہ اول جلول باتیں کہاں سے اب کیا ہوگا، اس لیے میں نے پہلے ہی کہا تھا آپ تھوڑے ذکر و اذکار کیجیے تاکہ وہ مجھے بھی ہبا کرے. ہمارے بڑے فرماتے ہیں، اب بڑوں کا نام لیتے بھی جو ہے ایک عجیب یہ ہے، ہمارے بڑے فرمایا کرتے کہ یہ جو درود پاک پڑھا جاتا ہے اس کی دو نسبتیں ہیں. کتنی؟ دو. ایک نسبت یہ کہ ہم اس کام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کے لیے کرتے ہیں. دوسری نسبت یہ کہ یہ دل کے اندر جو گندا گرد و غبار ہے یہ لگ کے صاف ہو جائے تاکہ بات کیا ہو جائے، واضح. دل کیا ہے؟ دل حضور علماء فرماتے ہیں دل ایک آئینے کی مصداق ہے. دل ایک آئینے میں کی مصداق میں نور کی کوالٹی میں سے، نور جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے لا ينقص شيئا، اس کو کوئی چیز کم نہیں کر سکتی. اگر کوئی چیز کم ہوتی ہے وہ آئینہ ہے. اگر ایک آئینے پہ بڑی سے بڑی جو خراب ہے زنگ آلودہ آئینہ ہے، پرانے زمانے میں آئینہ جو ہے نا وہ سلور سے بنتا تھا، اس میں اگر زنگ لگ جاتی تو گندا لگتا. اگر اس زنگ آلودہ آئینے کو بڑے سے بڑی لائٹ لگا دے کیا آگے سے کچھ دکھائی دے گا؟ نہیں. این اللہ کتنی بھی بڑی بات انسان کے سامنے پیش کر دی جائے، جب زنگ یہاں لگی ہے اس بات کا کوئی فائدہ نہیں. یہ ذکر کیا، اسی لیے کیا فرمایا گیا، ہمارے بڑے ایسے ہی نہیں کہتے تھے ذکر کرنے والا کیا زندہ. زندہ کس کو کہتے ہیں؟ میں یشعر، جو شعور حاصل، جس کو فیل ہو، محسوس ہو، اس کے ایمان کے ساتھ کچھ اوپر نیچے ہو فوراً دل میں لا جائے گا. ہمارا کیا حال ہے اللہ بچائے، ہم نے تو ایمان کے ایسے چوکھرے کر رکھے ہیں، ایسے عجیب و غریب قصے بنا رکھے ایمان کے، یہاں سے نکلتے ہی فوراً کسی جا پہ کسی بیچارے پہ جو ہے نا غصہ، کبھی بیوی پہ غصہ، کبھی اس پہ غصہ تو کبھی اس پہ غصہ، اور ایک دم عجیب غریب چال سے چلنا. اب میں کوئی ولی بن گیا ہوں. یہ ولی ہوں. صحیح بخاری میں کتاب الایمان میں مستقل 35 روایات جو ہے نقل کی گئی. 35 روایات، باب ہے، ساری باب کے جو ہے نا اگر ان کو درج میں لایا جائے اس میں یہ آتا ہے کہ اس چیز سے ایمان بڑھتا ہے، اس چیز سے ایمان گھٹتا ہے، اس چیز سے ایمان بڑھتا ہے، اس چیز سے ایمان گھٹتا ہے، اس سے بڑھتا ہے، اس سے گھٹتا ہے. یعنی کہ یہ ایمان ایک جگہ رہنے والی چیز نہیں. اب آخر میں کیا لائی جس کو اجمال کہتے ہیں اس باب کا، جو اس باب کی آخر میں کون سی حدیث لائی، وہ حدیث وہ اقوال ہے. وہ کیا ایک صاحب کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ادرکت 30، میں نے 30 صحابہ کو دیکھا. کتنے صحابہ کو؟ 30 صحابہ. ہمارے یہاں جو پڑھے لکھے حضرات ہوتے ہیں، ہم جب کہیں جا کے اگر کسی کا سروے کرنا ہوتا ہے بہت سارے لوگوں سے ملتے ہیں. اگر 30 صحابہ کو دیکھا جائے اور حضور علیہ السلام کی اتنی دیر بعد، یعنی کہ بہت بڑے رقبے پہ جو ہے نا چلے ہوں گے. کہتے ہیں ما وجدت احد منهم، میں نے ان میں سے ایک بھی ایسا نہیں پایا جو اپنے ایمان پہ مطمئن ہو. کلہم کانوا، ان میں سے ہر ایک کیسا تھا، کانوا یخافون، وہ اپنے ایمان میں نفاق کی شک کے متعلق شک کرتے تھے. اور علماء حضرت امام بخاری علیہ رحمہ، اور کتاب کا نام ہے ایضاح البخاری، اس کی شرح میں موجود ہے، وہ کہتے ہیں کہ امام صاحب نے یہ حدیث آخر میں اس لیے لائی کہ اجمال جو ایمان کا ہے، ایمان جہاں پہ آخر جا کے لگ جاتا ہے، جہاں پہ اس کی خوبصورتی سمجھ لگتی ہے، وہ اس کے متعلق مستقل ڈرنا ہے کہ اللہ کہیں میں منافق نہ ہو جاؤ. پھر وہ ایسے 3 دن لگانے کے بعد میری طرح ایک چھوٹی سی سطر وہ پڑھنے کے بعد، تھوڑی سی بات کرنے کے بعد وہ لگا فلاں عالم کو تو کچھ نہیں آتا، اس نے تو کبھی زندگی میں وقت نہیں لگایا. جس نے اپنی زندگی کے 20 سال لگا دیے اس نے وقت نہیں لگایا، تو تم نے وقت لگایا. اللہ رب العزت، علامہ بخاری علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میں نے 30 میں کون میں سے پایا. بڑی لمبی بحث کے بعد اس کے بعد یہ بات کہتے ہیں کہ ہم نے اس کا مطلب، اس میں ایک لفظ ہے حدود، اس میں اس کی تشریح میں فرماتے ہیں علماء کرام، فرمایا اس کا مطلب یہ کہ کہیں ہم سے کوئی ایسا عمل نہ ہو جائے کہ ہماری ساری اعمال ضائع ہو جائے. ہاروت اور ماروت کا قصہ تو سنا ہوگا آپ نے قرآن حکیم میں. حضرت شیخ علامہ ابن کثیر علیہ رحمہ اپنی کتاب بدایہ نہایہ میں لکھتے ہیں ان کے عجیب و غریب قصے. میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، مختصراً عرض کرتا ہوں. جنگ ہوئی جو جالوت اور یہ ان کے درمیان ہوئی، ان میں ایک کو وزیر بنایا گیا، نیک آدمی تھا. ہاں، اس کو جب یہ وزیر بنا دیا گیا، ان کے بعد ان کے ذریعے سے ان کو فتح دے دی گئی. اس کے بعد جو وقت کے نبی آنے تھے، ان کے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ اب میرے دل میں کور کے تھامت فتح دی نا ان کو،
میرے دل میں کوئی بات آ گئی میں کور کہتا ہوں اللہ نے ایسے چھین لی چیزیں کہ علامہ ابن کثیر علیہ رحمہ اپنی کتاب لکھتا البدایہ والنہایہ پہلے جلد میں لکھتے کہتے ہیں اتنا توبہ کی اتنی توبہ کی کہ زمین یہ ناک جو ہے زمین کے ساتھ رگڑتے رہتے یا اللہ مجھے معاف کر دے یا اللہ اس کبر کے خیال سے مجھے معاف کر دے مجھے معاف کر دے حتیٰ کہ زمین کی تہ میں سے آواز آئی جا تجھے معاف کر دیا. اجمل الایمان جمال الایمان کیا ہے اس ایمان کی خوبصورتی کیا ہے ان یخاف لہو کہ انسان مستقل اس کی خوف میں پڑا رہے مگما وہ ایمان اس کے. کسی نے گھر خوبصورت بنایا ہوگا آپ حضرات بناتے ہیں ماشاءاللہ ہم لوگوں میں زیادہ ہی بیماری ہے اس چیز کی جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح روایت ہے امام اسی طرح کے الفاظ اللہ پاک کمی پیشی معاف فرمایا جاتا ہے بندہ مومن اپنا مال سب سے خراب مال وہ ہے جو اس نے مٹی میں ملا دیا اور وہ مٹی میں ملا دیا انہی گھروں کو بنانا ہے. رہیے آپ شان و شوکت سے رہیے کوئی مسئلہ نہیں لیکن مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے. اور اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں بہت زیادہ مشکل ہے یہ تعمیری کاموں کے ساتھ لگ کے اپنا ایمان بچانا. آپ حضرات تو حساس جماعت ہے ہم کسی بیگانوں کے سامنے تو بات نہیں کر رہے ہم تو علماء کرام کے سامنے بات کر رہے. اب میرے جاہل سے کروا رہے وہ آپ کی اپنی مرضی لیکن یہ بات ہے حساس سے حساس ایمان میں ایسی حس ہو کہ ہر ایک بات سے محسوس ہو میں کو ایمان کم کہ میں بڑے ہو ایمان. ابھی ہمارے حضرت امیر صاحب فرما رہے تھے کہ عجیب المیہ ہے. حضرت فرما رہے تھے کہ میں شاید بیان نہ کر پاؤں کیونکہ لیکن ہم تو تھوڑے سے کبھی کبھار بیعت بھی کر لیتے ہیں اللہ پاک بچائے اس بیعت بھی سے. ایسا بھی ہوتا ہے ایک انسان قرآن پکڑ کے بیٹھا ہو قرآن پڑھا رہا ہو یا پڑھ رہا ہو پڑھ اور یاد کر رہا ہو مگر دل میں اللہ کا خیال نہیں. مقصد کیا ہے اس قرآن کا؟ حضرت ابھی فرما رہے تھے ان تمام چیزوں کو جمع کر لیجئے مقصد کیا ہے ان کا؟ ان تعرف اللہ کو جان جاؤ. ہم جماعتوں میں نکلے ہم کچھ بھی کرے اپنے سر کٹا لے زمین میں دس جائے اوپر چڑھ جائے مسجدیں بنائے مقصد کیا ہے؟ جی اللہ کو جاننا ہی مقصد ہے نا اپنے اللہ کو پانا ہی تو مقصد ہے. اگر اب اللہ کو ہی نہیں پایا تو کیا کر لیا؟ شیطان کے متعلق یہ روایت ہم سب کو معلوم ہے نا کہ کرۂ ارض پہ کوئی ایسی جگہ نہیں جائے اس نے سجدہ نہیں کیا لیکن کیا ہے شیطان الرجیم. کس بات نے اس کو ڈھو دیا؟ اس کے کبر میں. اب ذرا اپنے ذہن میں دیکھیے کبر اسی کو نہیں کہتے کہ میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ کبر کروں بلکہ کبر اسے کہتے ہیں میرے دفتر میں اگر میرے سامنے کوئی بات پیش کی جائے تو میرا ایگو نہ ہرٹ ہو. کرتے ہیں ہم اس کے ساتھ حق. میں آپ کو اپنے پروفیشن کی بات بتاؤں ہمارے پروفیشن میں آج حالات ایسے ہیں کہ مر جاتے ہیں پیشنٹ لیکن کسی کا ایگو اوپر سے نیچے نہ ہو. اب بتائیے ایسا اس کا چلہ 4 مہینے کسی کام کے آئے جب اس کے اندر سے یہ نہیں ہو. الم تر الی الذین یزکون انفسهم اللہ اعلان کرتے ہیں قرآن میں کیا تم ان کی طرف نہیں دیکھتے یزکون انفسهم جو کہتے ہیں ہم نے اپنا تزکیہ خود کر دیا. قل بل اللہ یزکی من یشاء بلکہ اللہ تزکیہ کرتے ہیں اس کا جس کو اللہ چاہے. کون ہو تم اپنا تزکیہ کرنے والے؟ کون ہوں میں اپنا تزکیہ کرنے والے؟ حضرت یہ تو حضرت وہ کس نے تزکیہ کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے درمیان بھیجا گیا کس لیے؟ یزکیہم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پاک کیجئے یہ ہمارے دربار کے اندر بیٹھنے والے بننے ہیں یہ یہاں پہ اس گندگی کے ساتھ نہ آئے کہ جس کے دل میں کینہ بغض یہ تمام چیزیں ہو یہ یہاں بیٹھنے کے لائق نہیں یہ تو اللہ ہی برداشت کر لیتے ہیں ہم جیسے بیوقوفوں کا یہاں پہ بیٹھنا. اس تبلیغ میں نکلنے کا کام اول ترین کام اس کو میں عام طور پہ کہتا ہوں ساتھیوں سے یہ ٹرائیڈ ہے. ٹرائیڈ 3 کونا 3 کونے. ایک کونا کیا؟ تعلیم. ایک کونا اس بات کی دعوت دینا دعوت دیتے رہو دیتا رہو. دوسری طرف سے دوسرا کونا اس کا کیا ہونا چاہیے؟ اپنا تزکیہ کرانا. ہمارے حضرت جی فرمایا کرتے کہ جب کہیں سے جاتے نا کسی بہت ساری ملاقاتوں کے بعد آ کے ملتے اس کے بعد اپنے شیخ کے پاس جاتے پھر کہتے حضرت دل غبار آلودہ ہو گیا اب اس کو صاف کیجیے. کہاں نکلے تھے؟
ملاقاتوں میں، لیکن ملاقاتوں میں ایک ہی چیز تھوڑی نہ ہوتی ہے، ملاقاتوں میں گھروں پہ بھی نظر پڑے گی، گاڑیوں پہ بھی نظر پڑے گی، کچھ نہ کچھ تو ایک نہ کوئی تقاضا آتا ہے۔ ہمیں لگتا ہے نا شنوا کہ نہیں، ہمیں بھی آتا ہے۔ اللہ کی قسم ہمارے دل اتنے پست پڑے کہ ان کو محسوس نہیں ہوتا۔ ان کی شان تو یہ تھی، وہ اپنے ایمان کے متعلق اتنے حساس تھے کہ اپنے ایمان کے متعلق ایک ایک چیز کو جو ہے محسوس کرتے۔ ایسے ہی تو نہیں نکلا تھا نافق حنظلہ کر کے، جب محسوس کیا تو تب نا۔ اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، میں 3 چیزیں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں مختصراً سی۔ اول چیز تو یہ کہ ہمارے اعمال دن بدن ترقی کرے، جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کی مثال، جس کا جمال اس حدیث میں دکھائی دیتا ہے، جس کی انشاءاللہ تشریح کرنے کی کوشش کروں۔ یہ علماء کرام کی موجودگی میں اس باب کی تشریح کرنا میری جسارت ہے، کیونکہ یہ بڑا ہی پیچیدہ باب ہے اور بڑی ہی چیزیں اس کے اندر شامل ہے، اور کئی دفعہ اور انسان کی آسانی سے سمجھ میں نہیں لگتی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، نہ میں بولنے والا ہوں نہ آپ سننے والے ہیں، مجھے بلانے والا اللہ، آپ کو سنانے والے اللہ جل شانہ۔ اپنے اللہ سے مانگے کہ یا اللہ اس کو بولنے کی، اس بیوقوف کو بولنے کی سمجھ دیجئے اور ہم لوگوں کو سننے کی سمجھ دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا اعلمکم باللہ، میں تم میں سب سے زیادہ اللہ کو جاننے والا بنتا ہوں۔ اس باب کا نام یہ ہے۔ حدیث اصل کیا ہے؟ جو مشہور روایت ہے، کچھ صحابہ کسی ازواج مطہرات سے ایک کے پاس گئے، ان کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول پتہ کیا تو اندر سے گویا محسوس سا ہوا کہ یہ تو کم ہے۔ اس کے بعد کیا کہنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بخشائے ہیں، ہمیں ایسا کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی اس کے بعد فرمایا، اور یہ اللہ تعالیٰ اس کے بعد اس باب کا نام جو علامہ بخاری نے فرمایا انا اعلمکم باللہ کا مطلب کیا کہ حضور علیہ السلام کا یہ کہنا انا اعلمکم باللہ، میں تم سب میں سے زیادہ اللہ کو جانتا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی چیزیں مجھے دی، اللہ تعالیٰ نے جتنی ہر چیز مجھے دی، میرے لیے وہ ہر چیز عبادت بن جاتی ہے۔ منشاء اللہ رب العزت کو پہچاننا یہ علم کی تعریف ہے۔ یہ بات موٹی سی اپنی سنی ہوگی، لیکن یہی حق ہے۔ ہم کوئی نئی باتیں تو نہیں کرنے آئے۔ حدیث میں آتا ہے کہ قرب قیامت میں ایسے لوگ آئیں گے جو ساری نئی باتیں کریں گے جو نہ تم نے سنی نہ تمہارے ماں باپ نے سنی۔ منشا اللہ تعالیٰ کا اس وقت میرے سے کیا منشا ہے، کیا چاہا جا رہا ہے، اسی کو کہتے ہیں اعلمکم باللہ۔ اس حدیث کی تشریح میں شیخ الہند علیہ رحمہ لکھتے ہیں، اس میں آگے الفاظ آتے ہیں کہ بخشائے ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بخشائے ہے۔ اس طرف سے ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ نبی تو معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، انبیاء ہوتے ہیں نا معصوم عن الخطا، تو بخشے کیسے گئے اور بخشائے کیسے گئے؟ تو فرماتے ہیں کہ اس کے بعد اس کی ایک تعریف، ایک جملہ کہتے ہیں کہ جب انسان ترقی کرتا جاتا ہے اعمال کے اندر، جیسے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو دور رکھا ہوتا ہے کبھی، اس کے بعد وہ قریب آتا ہے، نماز پڑھنے لگ جاتا ہے، اب اور قریب آیا تہجد، اب اور قریب آیا اب دین و دعوت و تبلیغ میں لگ گیا، اب اور قریب آیا علماء کے پاس اٹھنے بیٹھنے لگ گیا۔ اس کے اندر کیا ہو رہی ہے؟ ترقی۔ اس وقت اس کے اعمال ہے، جو اس کے اعمال اس وقت ہے، ایسے بھی اعمال ہوتے ہیں کہ جو اب یہ اگر کرے گا، یہ ایسے ہی مثال ہوں گے گویا پہلے زمانے میں گناہ کر رہا تھا۔ یعنی اب اس کے لیے اس کے اعمال کس کی لیول کے ہونے چاہیے؟ وہ اس کی لیول کے مطابق ہونے چاہیے۔ حضرت شیخ الہند علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے متعلق یہی، انبیاء علیہ السلام کے متعلق بخشنے اور بخشانے کا مطلب یہی کہ ان کبھی فیصلوں میں کبھی اوپر نیچے تو نہیں ہوتا، فیصلوں میں کبھی منشاء اللہ، جیسے بدر کے معاملے میں یہ ساری چیزیں، یعنی کہ لیول والی جو چیزیں ہیں وہ ہونی چاہیے۔ اور آپ لوگوں کے سامنے اس بات کو بیان کرنا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بات کو کہنا اور امام بخاری کے اس کو کتاب الایمان میں لانے کا مقصد یہ کہ ایمان کا جمال یہ ہے کہ ہر وقت میں وہ اس بات کو پہچانے کہ میرے اللہ مجھ سے اس وقت اس حال میں کیا چاہتے ہیں۔ اگر میں ابھی اسکول میں ہوں، کالج میں ہوں، اگر میں اپنے دفتر میں ہوں، اس وقت اگر میں اپنا کام صحیح سے نہ کروں، میں نے خیانت کی، اب چاہے میں کتنی مرضی عبادت کروں یہ قبول نہیں۔ بتائیے کیا ہم یہ سب بولتے ہیں نا یہ مولوی شناسا ایماندار کے ہیں، بولتے ہیں کہ نہیں بولتے؟ کن کو بولتے ہیں؟ ابھی میں تو روز سنتا ہوں تانے، جبکہ میں تو ہوں بھی نہیں، اللہ بنائے مجھے مولوی۔ کیوں کہتے ہیں؟
کسی وجہ سے کہتے ہیں، کیونکہ ہم سے ان کی ایکسپیکٹیشن، ہم سے ان کی توقعات ہے، وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ کیسے ہے، یہ نمونے بننے چاہیے۔ آپ کو اپنے حقوق آپ طلب نہیں کر سکتے، آپ کو اپنے حقوق میں سے کچھ نہ کچھ چھوڑنا پڑے گا، تبھی جا کے آپ دعوت دے سکتے۔ میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، اس حدیث کا اور کہنے کا مطلب اور اس کا جمال حضرت شیخ حکیم اختر رحمہ اللہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں۔ یہ یہاں تک کہنا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث، یہ بھی کتاب الایمان میں شاید نقل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدین یسر۔ یہاں تک کی بات کا مقصد یاد رکھا حضرات، میں آپ سے بڑی معافی کے ساتھ چاہتا ہوں، میں بار بار یاد دہانی کر رہا ہوں، یہ نہ ہو کہ آگے دوڑ پیچھے چھوڑ۔ میں نے آپ سے کہا نا میں اس بات کے لاحق نہیں یہاں بات کروں، اب کروا لی تو اب اس کم از کم تھوڑا سا وہ رکھ لیجئے کہ میں کیا کہنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اول بات یہ کہ اپنے منشأ اللہ تعالیٰ کو یہ بات سمجھنا، اس وقت مطلوب اللہ تعالیٰ کیا، میرے سے اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں۔ دوسری بات، ایمان کا جمال کس بات میں ہے؟ وہ تواضع میں ہے، عاجزی میں ہے اور انکساری میں ہے۔ ہمارا معاملہ برعکس ہے، جہاں پہ سینہ تان کے چلنا ہے وہاں پہ نظر جھکا کے چلتے ہیں، اور جہاں پہ نظر جھکا کے چلنی ہے وہاں پہ سینہ تان کے چلتے ہیں۔ اب تیسری بات جو میں کہہ رہا تھا، میں نے کہا نا سمندر سا ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا، معذرت چاہتا ہوں، آپ کو اب پریشانی ہو رہی ہوگی، آپ حضرات پیچھے سائڈ پہ بیٹھ سکتے، کیونکہ درد ہے حضرت، درد کے معاملے میں تو انسان کچھ بھی کہتا ہے نا، درد کے معاملے میں تو اجازت ہے، کچھ بھی کہہ سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین یسر، دین آسان ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے الفاظ فرمائے جو کپ کپی اٹھاتے انسان سے۔ فرمایا جس نے دین کے ساتھ کشتی لڑی، کیا فرمایا؟ جس نے دین کے ساتھ کشتی لڑی اس کے اوپر دین غالب ہو جائے گا، یعنی کہ اس کی تشریح میں ساتھ کر جاؤں، وہ دین پہ چل نہیں پائے گا۔ کہیں دو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، مثال کے طور پہ صحیح بخاری میں روایت ہے، عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی حضرت، کوئی وہاں خاتون اسی وقت نکلی تھی، اب وہ بھی بحث علمی بحث، وہ کیا اس وقت نکلی تھی یا موجود ہے اس کی طرف نہیں جانا، تو اصل ایک خاتون وہاں تھی جس کے بارے میں مشہور تھا کہ نمازی پرہیزگاری بہت ہے، تو وہاں صرف نکلی۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے بارے میں تذکرہ، ان کا تذکرہ بہت ہے۔ حضور علیہ السلام نے آگے جواب میں فرمایا کہ ہمیں اتنی ہی بات کرنی چاہیے جس پہ استقامت ہو، او کما قال، جو کام انسان مستقل کر سکتا ہے وہی کرے۔ اس کے بہت سارے ابواب اور کھلتے ہیں کہ وہ کیا اگر ان کی موجودگی میں کہا گیا تو پھر اس کا مطلب الگ ہے، اس کا مطلب یہ کہ کسی کی تعریف اس کے منہ پہ نہیں کرنی چاہیے، اور اگر ان کی غیر موجودگی میں کیا تو اس کا مطلب یہ کہ انسان کو وہی کام کرنا چاہیے جس بات کا وہ حامل ہو، جس کو وہ مستقل کر سکے۔ خیر، تو میں کہہ رہا تھا جس نے دین کے ساتھ کشتی لڑی، دین اس کے اوپر کیا جائے گا؟ غالب، یہ دین پہ اب چل نہیں پائے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ مطلب اس کا مطلب یہ کہ اس دین کے دو حصے جو میں کہہ رہا تھا، حضرت حکیم اختر علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب، اس کا نام ہے عربی میں شاید کتاب ہے ثمرات الاستغفار، اس کے اندر نقل ہے، کہتے ہیں فقط اللہ سبحانہ و تعالی، صرف ایک اللہ سبحانہ و تعالی یستطیع ان یجمع الضدین، کر سکتے ہیں کیا؟ وہ دو ضد، دو اپوزٹس کو، دو مختلف چیزوں کو جمع کر سکتے ہیں۔ ذرا اس بات کو ربط سے سنیے گا، یہ مشکل بات ہے سمجھنے کے لیے۔ صرف ایک اللہ کیا کر سکتے ہیں؟ دو اپوزٹس کو جمع کر سکتے ہیں۔ مثالاً ایک انسان سے کیا کہا جاتا ہے؟ تم کماؤ، تم ہر چیز کرو، تم پیسہ کرو، یہ سب ہے نا، پیسے کے بغیر انسان نہیں چل سکتا آج کل کی دنیا میں، لیکن ساتھ ہی اس سے یہ حکم کیا جاتا ہے کہ جس دن تیری نظر اس پیسے پہ پڑ گئی، جس دن تیری نظر یہ پڑ گئی کہ اسی سے ہوگا، اس دن تیرا ایمان فارغ ہو گیا۔ اب کیا ہے؟ ایک طرف سے کہا جا رہا ہے یہ، ایک طرف سے کہا جا رہا ہے یہ۔ ایک طرف سے اللہ، ایک شعر، قلم گاڑی میں ایک شعر سن رہے تھے، کہتے اے اللہ مجھے تیرے ہی غم چاہیے، اسی سے مجھے خوشی ملتی ہے۔ ایک طرف سے مانگ کیا رہا ہے؟ غم، اور نتیجہ کیا ہے غم کا؟ خوشی۔ وہ کیا غم اور کیا خوشی ہے وہ تو صوفیاء کرام جانتے ہیں، کہ اللہ کا ایسا اشتیاق، اپنے یار کی ایسی محبت کہ اپنے یار کی محبت میں ایسا غلو، ایسا ڈوب جائے کہ اپنے یار سے ڈرتا رہے، کہیں ایسا غم لگا رہے میرے اللہ مجھ سے ناراض تو نہیں ہوئے، اور اس غم کے اندر اس کو جو خوشی اللہ اس کے دل میں پیدا کرتے ہیں، فقط یستطیع اللہ، صرف ایک اللہ ایسا کر سکتے ہیں۔
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا فسددوا. نماز کتنی بجے؟ فرمایا فسددوا. تو کیا کرو تم اس دین کے اندر، یہ ایکسٹریم والا دین نہیں ہے، یہ نہ تو اس کو پلس میں موڈیفائی کرو، نہ تو اس کو مائنس میں موڈیفائی کرو، نہ تو اس کے اندر غلو کرو، نہ تو اس کے اندر سے کوئی چیز کو گھٹاؤ. ہمارے مولانا عبد الماجد صاحب اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، کل فرما رہے تھے گاڑی میں، ہاں آج ہم اپنے دین کو اپنی معاشرت کے اعتبار سے تولتے ہیں. یہ کیا سکتے غلط جو آج کل چلا یہ بھی کر سکتے نہیں. آپ کا دین اللہ کی طرف کی قضا ہے، اور قضا اور رضا کا اس سے بڑا کیا مطلب ہو سکتا ہے کہ شریعت پہ عمل کرو. جو اللہ نے کہا آنکھ موند کے اس بات پہ چلنا ہے. یہ کیا مطلب ہوا کہ میں اپنی شادی میں یہ چیز کروں گا ولز میں اکیلٹ خاندر کروں؟ کیا مطلب اس بات کا؟ اللہ کے بھیجے ہوئے دین کو جیسا اللہ تعالیٰ نے بھیجا عین اسی پہ عمل کرنی ہے، عین اسی پہ عمل کرنی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا فسددوا. تو کیا کرو؟ بیچ والا رستہ اختیار کرو. کہاں والا؟ بیچ والا. ہماری کیا عادت ہے؟ میں نے کہا نا آپ کو بری لگیں گی باتیں، تو اب کیا کر سکتا ہوں؟ اگر ہم تبلیغ کے اندر جڑتے ہیں ہم کیا کہتے ہیں؟ بس سوری تبلیغ سب باقی کافر. اگر کوئی خانقاہ چلا جاتا ہے کہتے یہ تو بغیر تزکیہ نفس کے چلے، یہ سب غلط ہے ایک میں سے ہی. اسے کہتے ہیں الغلو، یہ غلو کہلاتا ہے. اسی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس نے اس دین کے ساتھ کشتی لڑی اس نے کیا، وہ اس پہ قائم نہیں رہ سکتا. کون قائم رہے گا؟ ہاں جو صحابہ والے اخلاق پیدا کری. یستطیع یجمع الضدین. ایک طرف سے کیا ہو رہا ہے؟ ایک طرف سے کہا جا رہا ہے مال لے کے آؤ، جنگ ہو رہی ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے. اب دیکھیں جب انسان جنگ کر رہا ہو اسے کس تواضع تھے رکھ سکتا ہے کیا؟ نہیں رکھ سکتا. ساتھ ہی اسی قصے میں موجود ہے کہ جب تلوار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دی، دوسرے صحابی کو دل میں امڑ آئی، ہاں اس کے بعد کیا وہ تواضع کی میں ان کے پیچھے پیچھے چلے گئے. ایک طرف سے سکھایا جا رہا ہے کیا بھائی اللہ کے راستے میں ایسے کرو، ساتھ میں کیا سکھایا جا رہا ہے؟ تم سے کچھ نہیں ہوگا. ایک طرف سے کیا سکھایا جا رہا ہے؟ مال سب لگا دو اللہ کے راستے میں. دوسری طرف سے کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے جب بدر کے اندر فرشتے بھی نازل کیے پھر کیا کہا؟ وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ. فرشتے کس پہ نازل ہوئے؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پہ. اللہ نے نصرت کس کی بدری صحابہ کی. نازل بھی کیا کیے؟ لوگ نہیں، فرشتے. اس کے بعد کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ ان فرشتوں کے ساتھ بھی اللہ کی مدد نہیں. مدد کہاں سے؟ اللہ کی ذات سے. یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث سنیے تاکہ بات سمجھ لگے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے سورۃ الہود نے کیا کر دیا؟ بوڑھا. کیا سکھاتی ہے سورۃ الہود؟ یہ بیچ والا رستہ. پھر فرمایا فسددوا، بیچ والا رستہ اختیار کرو. اگلا کیا فرمایا؟ قربوا. کیا بولا؟ قربوا، قریب قریب آؤ، یعنی اس کے اور قریب قریب، اس رستے کے قریب قریب آؤ. یعنی کہ اس حدیث کے اندر یہ نقل ہے موجود ہے کہ انسان 100% ہر جگہ صحیح نہیں ہو سکتا. کیسے ہوگا؟ اب میرے بھائیو بزرگوں دوستوں، اس کا اللہ کی قسم پورے شرح صدر کے ساتھ، میرا کیا شرح صدر خیر، لیکن پورے یقین کے ساتھ اللہ نے یہ بات دل میں ڈالی کہ یہ ناممکن سے لگنے والی بات صرف ایک طریقے سے ممکن ہے. کتنے طریقوں سے؟ ایک طریقوں سے. وہ یہ اپنے بڑے بزرگوں کے پاؤں پکڑ لو، ان کے دامنوں کو پکڑ کے رکھو، اور عین جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کیا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے؟ یہ کیا کیا؟ فقربوا، قریب قریب آؤ. کس کے قریب قریب آؤ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب قریب آؤ. پکڑ لو ورثۃ الانبیاء کو، پکڑ لو، ان کے پاؤں پکڑو، ان کی جوتیاں پکڑو، تب جا کے یہ ضدین جمع ہوں گے. تب تک یہ ضدین جمع نہیں ہوں گے بلکہ ضد ہی پھیلے گا. ایک اس طرف بھاگے گا، ایک اس طرف بھاگے گا. اس کی مصیبت پہ وہ خوش ہوگا، اس کی مصیبت پہ یہ خوش ہوگا. اللہ کی قسم ہم اللہ کو منہ دکھانے لائق اس وقت نہیں رہیں گے. نہ اللہ کی قسم اللہ کی مدد ہمارے درمیان نازل ہوگی. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جب انسان ایسی حالت میں آ جائے
دھیان سے سنیے، میں دوبارہ دوہراؤں، جب انسان ایسی حالت میں آ جائے کہ وہ اپنے علماء کے ساتھ جڑ جائے، نیت جڑنے کی کیا ہو کہ میرا تزکیہ ہو جائے، یہ دل صاف ہو جائے، اور نیت کیا ہو، یہ ایسے نہیں سر اوپر سے نہیں، ہر بات پوچھنے والا بن جائے، ہر بات سمجھنے والا بن جائے، ورثۃ الانبیاء، انبیاء علیہ السلام کا ورثہ لینے والا بن جائے۔ کیسے؟ یہ جب ورثے کو لے گا کیسے لے گا؟ ہاں جی، ورثہ رشتہ دار کو ملتا ہے کہ غیر رشتہ دار کو؟ غیر رشتہ دار کو ملتا ہے نا۔ جب رشتہ دار بنے گا تو توڑ لے گا نا، تو رشتہ قائم کرو، اپنے علماء کے قدموں کے اندر جھک جاؤ، ان کو پکڑ کے رکھو مضبوطی سے، ایک ایک بات قریب ہو جاؤ۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَبْشِرُوا، اب کیا ہو جاؤ؟ خوش۔ اب دیکھیں حدیث کا ربط، قربوا، اس کے بعد فرمایا کیا؟ ابشروا۔ اس کا ایک مطلب قربوا کا یہ مطلب کہ تم کبھی بھی اس کو 100% اس بیچ میں نہیں آ سکتے، جس کی تشریح ہے حضور علیہ السلام خود، حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا۔ اور نتیجتاً کیا فرمایا؟ کہا کہ ون اگر لکٹ مکٹ غلطی گئی اب کیا ہے؟ معاف۔ لیکن اگر یہی غلطی کب کرے گا؟ اپنی بنا پہ، وہ تب معاف نہیں۔ اجزاء البخاری کتاب کا نام ہے، اور سیرت ابن ہشام دوسری کتاب کا نام ہے۔ دو چیزیں میں نے جمع کی تھی اور اسی میں حوالتاً آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں یہ بات۔ اس بات میں 100% یقین کے ساتھ رہے، آج کے زمانے کے اندر جو انسان علماء کرام سے چھوٹ گیا وہ انسان دین سے بھی چھوٹ گیا۔ باطل کی بڑی محنتیں کس بات پہ ہو رہی ہے؟ کہتے ہیں اگر پتہ کرنا ہونا کہ تمہارے اندر موجودہ سب سے اہم چیز کیا ہے تو دیکھو باطل کس پہ اٹیک کر رہا ہے، کس پہ اٹیک کر رہا ہے؟ دو لوگوں پہ، عورتوں پہ اور علماء کرام پہ۔ یہی تو ہماری چیزیں جن پہ ہمیں جو ہے نا کام کرنا ہے۔ کس پہ؟ علماء کرام کے پاس جانا، بیٹھنا، اٹھنا، سنورنا، اور اپنی اہل خانہ، اپنی گھر والیوں کے اوپر جو ہے نا ڈھیر ساری محنت کرنا۔ اس کے بعد حدیث کے آگے الفاظ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بس اپنی مدد کرو کس سے؟ بالغدوہ۔ غدوہ کیا ہے، کسے کہتے ہیں؟ ہاں جی، جو میں نے اس ٹرائنگل کے 3 نقطے بولے تھے۔ پہلا میں نے بولا تعلیم، دوسرا میں نے بولا کیا؟ دعوت، اور پہلا بولا میں نے تزکیہ، دوسرا دعوت، اور تیسرا کیا؟ عبادت۔ عربی جب اس کو کہتے ہیں، جب جو صبح 2 روایتیں ہیں، ایک روایت جو یہ جن اوقات میں ہم لوگ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں صبح صادق تک اور شام کے، ایک تو یہ روایت، دوسری روایت کے متعلق ہے، دوسری قول کے متعلق ہے کہ ظہر سے لے کے مغرب تک کی بات اس کو غدوہ کہتے ہیں، یعنی کہ اس کے درمیان کی جتنے اعمال ہوں گے، یعنی اعمال کے ساتھ کیا کرنی ہے؟ اپنی اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی۔ کس بات پہ کھڑا ہونے کے لیے؟ اس سدیدو پہ کھڑا ہونے کے لیے۔ اسی لیے میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، میں تیسری بات جو میں نے آپ سے کہا تھا جو عرض کروں گا وہ یہ کہ یہ دین میانہ روی کا دین ہے، اور جو اس کے اندر یشاد الدین اللہ، جو دین کے ساتھ کشتی لڑے گا، اللہ تعالیٰ اس دین کو اس پہ غالب کر دیں گے، اس دین پہ چل نہیں پائے گا۔ جس نے میانہ روی اختیار کی وہی اس دین پہ چل پائے گا۔ کیسے میانہ روی اختیار کرے گا؟ میانہ روی کوئی مخول نہیں ہے، یہ کوئی ایسی چیز نہیں۔ میانہ روی اختیار کرنے کا واحد طریقہ یہ علماء کرام کا دامن پکڑ۔ اسی لیے میرے بھائیو بزرگوں دوستوں، آخری بات جو ان کے جمال کو جو آخری جو ہے نا دکھاتی ہے، اب ہمارے ہاتھ میں کیا ہے میرے بھائیو بزرگوں دوستوں؟ اس وقت جو یہ وقت ہمارے سامنے ہے، اللہ کی قسم آپ دیکھ لیجئے، احادیث کا مطالعہ کیجئے، سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کیجئے، کتابوں کا مطالعہ کیجئے، اپنے علماء کرام سے پوچھ لیجئے، اللہ کی قسم یہ وہی سنوات الخداعات ہے جس کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرا ہے۔ سیاتی علی الناس السنوات الخداعات۔ ایک عالم نے ان تمام احادیث کی کوئی کتاب کو جو ہے نا جمع کر کے ساری ایک ہی طرح کی روایت ان کو جمع کیا ہے۔ یہ وہی سنوات الخداعات کسے کہتے ہیں؟ سنوات کہ خطرناک سال آ رہے ہیں لوگوں کے اوپر۔ ان میں کیا ہوگا؟ جھوٹے کو کہا جائے گا سچا، سچے کو کہا جائے گا جھوٹا، ایماندار کو کہا جائے گا خیانت دار، خیانت دار کو کہا جائے گا ایماندار۔ لیکن ہوگا کیا؟
اگر اس دنیا کے اندر اس کا ثمرہ پایا تو سب ٹوٹ جائے گی، لیکن اگر آخرت کے لیے اس کا ثمرہ رکھا، جس دن سچوں کو ان کا سچ کیا دے گا؟ نفع، قرآن ہے نا، تو آخرت کو اس کو کیا رکھنا ہے سامنے۔ یہ سنوات الخداعات ہے، ان معاملوں میں لیڈرشپ سب سے ضروری ہوتی ہے، اور ہماری لیڈرشپ اللہ نے خود طے کی ہے۔ علماء کرام، اپنے علماء کرام کے ساتھ جڑ جائیے اور بے اصولی قطعاً نہ کیجیے۔ میں نے حضرت سے پہلے عرض کیا تھا کہ میں تو بڑا کمزور انسان ہوں، لیکن یہ بات ضرور بضرور سیکھی ہے کہ بے اصولی اس تبلیغ کے کام میں، بلکہ دنیا کے کسی کام میں بے اصولی کرے وہ اس کام کو نقصان پہنچاتا ہے، اور آج کے معاملے میں، آج کے وقت میں نقصان نہیں پہنچائے گا، بند کرا دے گا۔ امیر صاحب نے کہا دروازے تک جاؤ، تو مطلب دروازے تک جاؤ، ایک بلس کے آگے نہ بڑھو۔ امیر صاحب نے کہا وہاں پہ بیٹھو تو بیٹھو، کھڑے مت ہو۔ امیر کی ایسی اطاعت کرو جس اطاعت کا وہ جس حقدار ہے وہ اصل میں اللہ کی اطاعت کر رہے۔ تو چوتھی بات، اپنے اصولوں کی کیا کریں گے؟ نگہبانی کریں گے۔ میرے بھائیو، بزرگوں، دوستوں، یہ تمام چیزیں جتنی ساری عرض کی جاتی ہے، یہ کس کے لیے بھائی عرض کی جاتی ہے؟ کام کرنے والوں کے لیے کہ نہ کرنے والوں کے لیے؟ یہ تو کام کرنے والوں کی بات ہے۔ اسی لیے اب اگر انسان ان ساری چیزوں پہ عامل ہو جائے اور کام کرنا چھوڑ دے، حسرتا ہے جی اس کا کوئی؟ ہمارے علماء کرام فرماتے ہیں، تو اور بڑے بڑے علماء کرام اس بات کی تائید کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اس انسان کے اس دنیا میں صرف دو کام ہیں۔ پہلا کام ان تعبد اللہ، اللہ تعالیٰ کی کیا کرے؟ عبادت۔ دوسرا کام کیا؟ جو ہم بار بار آیت پڑھتے ہیں کہ ہم کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ یہ اخرجت للناس کیا ہے؟ اس کو لوگوں کے لیے نکالا گیا۔ کس کے لیے نکالا گیا؟ لوگوں کے لیے۔ ہم کیا کہتے ہیں الٹا ہے چھت پڑھنس پانس میں کیا کریں؟ آپ کو اللہ نے کن کے لیے نکالا؟ لوگوں کے لیے۔ میرے بھائی بزرگوں، دوستوں، اسی بات پہ میں بات کو ختم کروں گا۔ آپ کے سامنے کچھ المیہ، کچھ واقعات پیش کرنا چاہتا ہوں جو اس وقت اس دنیا کے اندر ہو رہے ہیں۔ یورپین ممالک میں سے ایک ملک میں سے اس وقت کئی نقلی نبی کھڑے ہوئے، میرے پاس ریکارڈنگ موجود ہے اس کی، جو کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ وہ خود نبی ہے، اور ان کا نشانہ کیا ہے؟ جس نے دین کو بیچ دیا کس کے لیے؟ دنیا کے لیے۔ حضور علیہ السلام کی حدیث ہے، تمہارے یہی اسی کتاب میں نقل ہے، سیاتی علی الناس السنوات الخداد، ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ لوگوں کو اختیار کرنا پڑے گا عجز اور فقر میں سے ایک، عجز اور کفر میں سے ایک، یا تو کفر کافر بنو یا تو کیا بنو؟ غریب بنو۔ فلیختر العجز، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ایسا وقت اگر دیکھو جب تمہیں لگے میں از گز دنیا کا نقصان تو اور ایک طرف سے دین کا نقصان، تو اختیار کیا کرو؟ عجز۔ جب ہم نے اس کو چھوڑ کے غیروں کے ماحول میں جا کے بیٹھ گئے، وہاں پہ جب بچے ہوئے، ان بچوں کو جو ہے نا جن کو پتہ ہی نہیں دین کی، ان کی آج یہ حالت ہے، باپ مسلمان ہے، بچہ کسی دوسرے ہی نبی کو مانتا ہے۔ آپ کے کالجوں میں، میڈیکل کالجوں میں، ابھی حضرت ہمارے مولانا جنید صاحب یہاں موجود ہے، یہ وہاں درس دیتے ہیں، درس قرآن، ان سے پوچھ لیجئے ہمارے میڈیکل کالج میں کتنے ایتھیسٹ موجود ہیں، مسلمان، نام سے مسلمان، کتنے ہی مرتدین موجود ہیں۔ اسکیچ کرا میں شگنت کریئر بناؤں، تم پچھم ات مکانس پینلنگ کرن، تم پچھم یہ کرن۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبی کے اندر فرش بچھایا، کوئی ایک بول دے مجھے بچھایا؟ کیا تھی چھت اور کیا تھا فرش؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں دل میں ایسی درد تھی، ان چیزوں کی طرف ظن ہی نہیں گیا۔ کہاں کی طرف گیا؟ کہ یہ دین پھیلتا جائے، یہ پھیلتا جائے، یہ پھیلتا جائے۔ کیا آپ کے مال کا مقصد گھر بنانا ہے؟ کیا آپ کے مال کا مقصد اپنی بیوی کو سونا دینا ہے؟ کیا آپ کی مال کا مقصد گاڑی خریدنا ہے؟ اللہ نے اگر آپ کو مال دیا، یا تو یہ کہہ دیجئے کہ جو مال مجھے اللہ نے دیا وہ اس سے اللہ مجھے کچھ نہیں پوچھیں گے، یہ مال صرف دنیا کے لیے، یا تو ایسا کہہ دیجئے آپ۔ اگر ایسا نہیں ہے تو کیا اس مال میں اللہ کا کوئی حق نہیں؟ آپ کی صلاحیتوں میں اللہ کا کوئی حق نہیں؟ آپ ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، جو مرضی ہے، آپ فروٹ بیچتے ہو، اگر آپ کی داڑھی لے کے آپ نے ایک گندا فروٹ دیا نا کسی کو، اس کے سارے خاندان کو آپ دین سے بدزن کر دیں گے، سارے خاندان کو دین سے بدزن کر دیں گے۔
یہ کہاں گئے؟ یہ اصول کہاں گئے ہمارے دین کے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کیوں اس بات کو سمجھ کے رکھا ہے کہ یہ مسجد کی 4 دیواری کے اندر اور تبلیغ کے جو ہے نا 4 مہینوں کے اندر ہوں گے؟ نہیں، یہ دین اس کو یہ جب تک کامل نہیں ہوگا. ہاں اللہ تعالیٰ نے جہاں کہا اکملت لکم دینکم، اس سے پہلے یہ کہا کہ یہ غیر تمہیں بہت تانے ماریں گے، یہ تمہیں کہیں گے بہت بڑے پریشان کریں گے، لیکن ہم نے آج کے دن تمہارا دین کیا کیا؟ پورا کیا. مت فکر کرو غیروں کی، مت فکر کرو نقصان کی، مت فکر کرو ان چیزوں کی. اللہ خود برکت والی ذات ہے. اللہ جب برکت کسی کو دینا چاہے اس کا کون کیا بگاڑ سکتا ہے؟ اپنے اعمال کو، اپنے اموال کو، اپنی جانوں کو، اپنے جسموں کو، اپنی فروٹ کی ریڑھی کو، اپنے وہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں مستری کے پاس جو ہوتی ہے اس کو، اپنے اسٹیتھوسکوپ کو، اپنے انجینئرنگ کے اکوپمنٹ کو، سب کو استعمال کرو للہ، ایک اللہ کے لیے. ایک آپ کو واقعہ سنا دوں. ہمارے ایک ساتھی تھے، وہ شاداب بھائی نام ہے ان کا، وہ کہہ رہے تھے کچھ عرصہ پہلے کہ میں کہیں سفر کر رہا تھا جموں وغیرہ کا، ایک آدمی میں نے دیکھا پھٹے پرانے کپڑے پہن کے، ایک پھٹی سی چادر لے کے جو نا اس کے اندر سوراخ پتہ نہیں کتنے، ٹھنڈ میں ٹھٹر رہا ہے. میرے پاس ایک چادر زیادہ تھی، میں نے اس کو کہا لے لیجئے، اور انہوں نے کہا کہ نہیں کوئی بات نہیں اب میں رکھ لوں گا. تو بعد میں پتہ چلا غیر مسلم ہے. کیا پتہ چلا کون ہے؟ یہ ایک پادری تھا جو اپنے مشنری اسکول میں جا رہا تھا، اپنے گھر 7 سال کے بعد جا رہا تھا. اور ہماری رائے آپ کو بتا دوں، ہمارے سری نگر میں ایک اجتماع ہوا کچھ عرصے پہلے، میں نام نہیں لوں گا. وہاں پہ ایک ساتھی کی بیوی نے کچھ وہ مینگو شیک بنا دیا تھا. مینگو کا زمانہ نہیں تھا، وہ جو ہوتے ہیں نا تو وہ ہرے مینگو تمہیں کیسے دفعہ وہ جو گرین کلر کے ہوتے ہیں، تو اس کا شیک بن گیا، اس کا ذائقہ نہیں بنا، تو سارے ساتھیوں نے منہ چڑھا لیا. نازیشن اصل کی. اب بتاؤ حق کس نے ادا کیا؟ کیا ہمارا کام اتنا ہی؟ ہم عیش و عشرت کے اندر پڑھنے والے بن گئے. حضور نے نہیں فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ فقر میری یہ چادر. اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، اپنی تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ کے لیے خرچ کرنے والے بن جائے. اپنی زندگی کو کس کو دیجئے؟ ایک اللہ کو. اس کو بنانے والا ایک اللہ، بگاڑنے والا ایک اللہ. اللہ ایک بیماری دے دے لگ پتہ جاتی ہے. میں آنکولوجی میں کام کیا کرتا، بڑے بڑے منسٹر آتے، اللہ کی قسم سچ کہہ رہا ہوں، ایک ایسا آیا میں نام نہیں لے سکتا، بہت مالدار، جب واپس نکلا نا 500 روپے اس کے پاس نہیں تھے اس فائل کے اندر جمع کرنے کے لیے. ایک نعمت اگر چھن جائے. من یقرض اللہ قرضا حسنا، تو بتاؤ اللہ کو کون اچھا قرضہ دے گا؟ بتاؤ. میں دوبارہ یہ تشکیل الگ ہے. پہلی تشکیل، اپنی زندگی کو اللہ، اپنی زندگی کا مقصد کو اللہ بنانے، اللہ کو اپنی زندگی کا مقصد بنانے کے لیے کون راضی؟ ہاتھ اٹھائیے، باواز بلند کہیے میرے اللہ. بولیے میرے اللہ. ہم اپنی زندگی کا مقصد، اپنے مال کا مقصد، اپنی جان کا مقصد، اپنے ایمان کا مقصد ایک آپ کو بناتے ہیں. دوسری بات، من یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے تم میں سے جو اللہ تعالیٰ کو ایک نیک قرضہ دے؟ فیضاعف له اضعافا کثیرا، پھر اللہ اس کو بڑھاتے چلے جائے، اضعافا کثیرا، اور بڑھاتے چلے جائے. ہمارے عربی کے استاد جی مولانا جنید صاحب موجود ہے، ان سے پوچھ لیجئے یہ کون سا یہ باب ہے عربی کا، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس تکرار کا، دو ایک جیسے لفظ کا تکرار کا مطلب بہت زیادہ زیادتی ہوتی ہے، بہت زیادہ جو ہے نا بڑھنا ہوتا ہے، بہت زیادہ یہ. تو اللہ کہتے ہیں کون ہے مجھے جو اچھا قرضہ دے؟ یہ زندگی بھی میں نے دی، یہ آنکھ بھی میں نے دی، یہ ہاتھ بھی میں نے دیا، میں نے تجھے تیری ٹانگیں دی، میں نے تجھے تیری سانسیں دی، میں نے تجھے تیرا دل دیا، تیری آنکھیں دی، تیری زبان دی، تیرا بولنا دیا، تیرا چالنا دیا، تیرا مال دیا، تیرا جسم دیا، تیری جان دی، تیرا آسمان دیا، زمین دیا. اب مجھے ہی کیا تھوڑا سا قرضہ دے گا؟ تو اٹھیے، کون اللہ کے راستے میں 4 مہینے لگانے کے لیے راضی ہے؟ لیکن ایسے 4 مہینے نہیں جو بے اصولی سے ہو، ایسے 4 مہینے نہیں جو نکلنے کے بعد متکبر ہو جائے، ایسے 4 مہینے جس کے بعد وہی 30 صحابہ والا حال ہو جائے. کانوا یخافون، وہ ڈر رہے تھے کہ ہمارے دل میں نفاق نہ ہو جائے. اٹھیے نام لکھائیے انشاءاللہ. اٹھیے حضرت، 4 مہینے کے لیے کون تیار ہے؟